نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، ہندوستان کی سرزمین کا گوشہ گوشہ اور گلستان ہند کا پتا پتا بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ جب ہندوستان کی سرزمین پر تن کے گورے مگر من کے کالے انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور جب یہ سازشی قوم ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک بن بیٹھی تو سب سے پہلے انگریزی اقتدار کے خلاف علم بغاوت ہم نے بلند کیا۔ راستے کی قربت و دوری سے بے فکر، چپ و راست کی طرف التفات کیے بغیر، ذہنی و فکری پریشانی سے لاپرواہ اور راہوں کے خطرات و وساوس سے بے خبر ہو کر ملک کی آزادی کی تلاش میں کبھی ہم نے پھانسی کے پھندوں کو چوم کر منزل کا نشاں پوچھا تو کبھی ریوالور کی لبلبی پر انگلیاں ہم نے رکھی، کبھی ہم نے برسر عدالت نغمہ آزادی سنائی تو کبھی افغان کی پہاڑیوں کو اپنا نشیمن بنایا، کبھی حجاز مقدس اور ترکی کی خاک نشینی کو اپنا نصب العین بنایا تو کبھی مالٹا کی کوٹھیوں کو اپنا وطن بنایا۔ اس طرح صدیوں کی غلامی کے بعد اور ہماری قربانیوں کی بدولت 15 اگست 1947 عیسوی کو ہمارا ملک انگریزی اقتدار سے آزاد ہوا اور ہم نے بہت سوچ سمجھ کر جمہوریت کا راستہ اختیار کیا کہ مختلف ادیان و مذاہب اور نظریات و عقائد کے حامل کروڑوں ہندوستانی خود مختار و آزادی کی حقیقی دولت سے سرفراز ہو سکے، لیکن یوں ملے ہم سے وطن کے لوگ آزادی کے بعد، یوں ملے ہم سے وطن کے لوگ آزادی کے بعد جیسے بے اسباب کوئی دوسری شادی کے بعد۔ وقت کے غیرت مند فرزندوں، آزادی کے فوراً بعد یہ حقیقت کھل کر سامنے آئی کہ آزادی حقیقت میں ہمارے لیے جدید غلامی کا پیغام تھی، نئے سیاستدانوں کی آمد ہمارے لیے مظلومیت کا پیش خیمہ تھی اور پارلیمنٹ کے نئے ممبران ہماری بے بسی کی بولتی تصویر تھے۔ ذرا اٹھاؤ تاریخ اور موازنہ کرو برطانوی سامراج اور ہندو سنگٹھن کا اور بتاؤ کہ اگر 3 اپریل 1919 عیسوی کے ہاتھ سے جلیانوالہ باغ کا صحرا انگریزوں کے سر جاتا ہے تو آزادی کے بعد 1947 عیسوی کے مسلم کشفتار میں کس کی انگلیاں رنگین نظر آتی ہیں؟ اگر 1857 عیسوی کے بعد لاکھوں مسلمانوں کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکانے میں رور دلہوزی کا نام نمایا ہے تو 1979 عیسوی میں جمشید پوری مسلمانوں کے 16 پختہ مکانوں کو نظر آتش کرنے کا قلم کس کے ماتھے پر ہے؟ اگر امرتسر کی خونی داستان سے انگریزی گولیاں شرابور نظر آتی ہیں تو 1980 عیسوی میں مراد آباد کی عیدگاہ کی داستان دلخراش سے کس کا دامن داغدار ہے؟ اگر 1857 عیسوی میں 2 لاکھ پرانی نسخوں کو جلانا انگریزی دور کا شرمناک واقعہ ہے تو 2000 عیسوی کے قرآن سوزی میں کس کا دامن داغدار ہے؟ اگر 1942 عیسوی میں ہزاروں پنجابی مسلمانوں کو جیل کی سلاخوں کا سامنا کرنا پڑا تو آج بھی لاکھوں مسلمان ٹاڈا اور کوٹا کی مصیبتوں میں گرفتار ہیں۔ اگر کل جذبہ جہاد کو ختم کرنے کی سازشیں کی گئی تو آج بھی آیت جہاد کو مصحف قرآنی سے ہٹانے کا مطالبہ ہے۔ اگر کل اسلام مخالف سرگرمیاں تیز کرنے کے لیے عیسائی مشنریاں قائم ہوئی تو آج مسلم تاریخ کو مشق کرنے کے لیے بھارتی اتحاد اور سنکلپ یوجنا کا قیام ہے۔ اگر کل ہمارے خون سے دریائے راوی کی موجیں سرخ تھیں تو آج ممبئی، بھاگلپور، کانپور اور گجرات کی سرزمین غمزدہ ہے۔ اگر کل ہمارے لہو سے شاملی کا میدان اور بالاکوٹ کی پہاڑیاں لالازار بنی تو آج بہار شریف اور گجرات کی سرزمین ماتم کنا ہے۔ حضرات گرامی، آزادی کے بعد کبھی تو دارالعلوم دیوبند اور علی گڑھ کو بند کرانے کی سازشیں کی گئیں تو کبھی ندوہ اور علیمیہ کی عزت کو نیلام کیا گیا، کبھی بے لگام کار سیوکوں کے ذریعے بابری مسجد کو شہید کرایا گیا تو کبھی جامعہ ملیہ کے طلبہ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، حتیٰ کہ دارالعلوم کے بے قصور طلبہ کو گولیوں سے اڑا کر اپنی سفاکیت کا وہ ثبوت پیش کیا جسے سن کر تاریخ انسانی بھی شرد رہ جائے گی۔ بارود سے جھلسی ہوئی لاشوں کے نظارے، بارود سے جھلسی ہوئی لاشوں کے نظارے، ماؤں کی تمنائیں، بوڑھوں کے وہ سہارے،
آنچل و کسر کا کسمان کے تارے گئے شوق شہادت لیے سینے میں اتارے۔ ملت اسلامیہ کے غیرت مند فرزندوں، کسے معلوم تھا کہ جس دیش کو ہم نے گہوارہ امن اور مرکز علم و فن بنایا، تاج محل کی خوبصورتی و رعنائی سے جس کو سنوارا، جامع مسجد کی پاکیزگی سے جس کو نوازا، قطب مینار کی بلندی سے جس دیش کے معیار کو بلند کیا اور لال قلعے کی عظمتوں سے جس کو سرفراز کیا، آج وہی دیش ہمارے لیے جہنم کدا بن جائے گا۔ کسے معلوم تھا کہ وہ مدارس جن کے چمن میں پیار و محبت کے پھول کھلتے ہیں، جن میں پڑھنے والے مجاہدین نے خون جگر سے عروس آزادی کی حنا بندی کی اور غاصب انگریز کے چنگل سے مادر وطن کو آزاد کرانے میں تن من دھن کی بازی لگا دی تھی، آج انہی مدارس کو ISI کا اڈا قرار دے کر ان سے پیدا ہونے والے طلبہ کو دہشت گرد اور شدت پسند جیسے القاب سے نوازا جائے گا۔ معلوم اگر ہوتا انجام محبت کا، نہ دل ہی دیا ہوتا، نہ پیار کیا ہوتا۔ عزیزان گرامی، موجودہ حالات ہمارے احساس مذہبی، دینی حمیت اور ہمارے عقیدہ توحید کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں عزت کی زندگی گزارنی ہے، اگر تجھے اپنی ماں کی عفت و عصمت کا پاس و لحاظ رکھنا ہے، اگر تجھے عبادت سے پیار ہے، مدارس و مکاتب سے پیار ہے، تو قومیت و وطنیت اور بغض و عداوت کی زنجیریں توڑ کر ایک وحدت ملی کے اندر جذب ہو کر بقا و ارتقاء کی جنگ لڑ اور ماضی کی تباہی پر نوحہ خوانی کے بجائے حالات سے سبق آموز ہو، اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر، اپنی بقا و ارتقاء کے لیے اپنے اندر وہی صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم والی طاقت، دلوں میں ابو بکر و عمر والی یقین کی گرمی اور بازوؤں میں طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نذیر کی حرکت پیدا کر ہمارا مستقبل ہم سے اسی کا مطالبہ کر رہا ہے۔